وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق 7ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمینہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ عبد المطلب کا بڑا عجیب حال تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑے غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک تخت بچھایا جاتا تھا جس پر عبد المطلب کے بچوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر بیٹھنے کے لیے آنا چاہتے، ابو طالب روکتے، لیکن حضرت عبد المطلب فرماتے کہ اس بچے کو مت روکو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلاتے، اپنے قریب بٹھاتے اور بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چوما کرتے تھے۔ بڑی غیر معمولی محبت تھی حضرت عبد المطلب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ حضرت عبد المطلب کی کفالت میں جب رہنے لگے تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ عبد المطلب نے بہت علاج کیا لیکن وہ تکلیف آپ کی ختم نہیں ہوئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکے کے قریب ایک مقام ہے عکاظہ، وہاں ایک راہب رہتا ہے جو آنکھوں کا اچھا علاج کرتا ہے، تم اس بچے کو وہاں لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی آنکھیں صحیح سالم ہو جائیں اور جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس راہب کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابھی آپ پہنچے ہی تھے اور جا کر دیکھے تو معلوم ہوا کہ اس کاہن کا دروازہ بند ہے۔ لوگوں سے معلوم کیے تو لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ دروازہ بند ہوا ہے، پھر 1 سال کے بعد کھلے گا، اب نہیں کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے کہ بچے کو آنکھوں میں تکلیف ہے، علاج کی غرض سے میں یہاں لے کے آیا ہوں، لوگوں نے کہا کہ اب یہ دروازہ بند ہوا ہے، پھر 1 سال کے بعد کھلے گا۔ ابھی اسی کیفیت اور اسی کشمکش میں تھے، ایک دم سے وہ راہب ڈرتا ہوا سہمتا ہوا اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا۔ کتابوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس راہب کے عبادت خانے کے قریب ٹھہرے اور اس کا دروازہ بند تھا تو یکایک اس کے عبادت خانے میں زلزلہ آ گیا۔ وہ ڈرتا ہوا سہمتا ہوا اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور نظریں گھما گھما کے دیکھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کی نظر پڑی تو اس نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب تم اس بچے کو میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ یہ بڑا عظیم الشان بچہ ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ راہب میں نے سنا ہے کہ تم آنکھوں کا اچھا علاج کرتے ہو، اس غرض سے میں علاج کے لیے اس بچے کو تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ وہ راہب کہنے لگا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے
اس بچے کے منہ میں شفا کا خزانہ رکھا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب بچہ ہے، اس بچے کا علاج اس بچے ہی کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ راہب کہنے لگا کہ دیکھو، اس بچے کے منہ سے تھوڑا سا لعاب نکالو اور اس بچے کے آنکھوں میں ڈالو تو وہ آنکھیں صحیح سالم ہو جائیں گی۔ عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تھوڑا سا لعاب مبارک نکالتے ہیں، نکال کے آپ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں تو آنکھیں صحیح سالم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب و غریب بنایا تھا۔ آج جب آپ کی کفالت میں رہنے لگے عبد المطلب کی، کچھ زیادہ دن بھی نہیں گزرے، جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو روا ہیں۔ میرے عزیز دوستو، والد تو 4 ماہ کے حمل میں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے اور والدہ 6 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور حضرت عبد المطلب بڑی محبت سے، بڑے پیار سے آپ کی پرورش فرماتے تھے اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ بھی 8 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے بہت سے بچے تھے، اور کھانے اور پینے کے وقت بچوں میں چھینا جھپٹی ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آتی، آپ بیر زمزم کے پاس چلے جاتے، وہیں وقت گزارا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی کتابوں میں بیان فرمائی گئی ہے کہ ابو طالب کے بچے جتنا بھی کھا لیتے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جس دسترخوان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، دودھ کا ایک پیالہ ہوتا، وہ ایک پیالہ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ رحمتوں برکتوں کا یہ ظہور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دودھ کا ایک پیالہ ہوتا اور وہ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ ابو طالب جب بھی کھانے کا موقع ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے دسترخوان پہ بٹھاتے، اس کے بعد سب مل کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ مزید باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق آئندہ قسطوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔